بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے، یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی، حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے، یار اس کی نیت تھوڑی تھی، وہ تو پی کے ٹہل رہا تھا۔ شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا۔ اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے، کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے، آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی۔ ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو، 20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسلام میں قصاص ہے۔ دانت توڑ دیے، ٹائم نہیں ہے بھائی، کون سا والا دانت توڑا؟ یہ والا، اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا، تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم۔ اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس، دونوں مر چکے ہوتے، دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے، ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی، اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا، ہلا تھا یا ٹوٹا تھا، ان کے مکے سے ٹوٹا۔ ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں، جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا، سمجھ رہے ہو؟ ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے، اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا، اب یہ والی غلطی نہیں کرنی۔ تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے، شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو، چوری کی ہاتھ کاٹو، چلو بھائی نکل پتلی گلی سے، شاباش۔ ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل، تو کہتا ہے یار اس دن وہ CCTV کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں، آئندہ تھوڑا خیال کروں گا۔ پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں، تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی؟ وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے، وہ ابھی تو نے کیا کرتا ہے، وہ میں نے اتنے بندے مار دیے، آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے، پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم، اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم۔ وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا PhD کے اسکالر بن کے باہر آئے، یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی۔ 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے، اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے، یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو نظام اتنا گندا ہے، اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے، اس میں ادھار نہیں رکھا۔ قصاص ہے، ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے، فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا، بھائی تمہارا باپ مارا ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے، بھاگ نہ جائے، جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی، بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں، جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس، فیصلہ کرو، گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے۔ تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات ہے۔ 1 آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا، آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، قصاص اب 1 ہفتہ، اس کے بعد سر قلم کرنا ہے، چلو بھائی اڑا دو سر اس کا، سر نہیں قلم کرنا، پیسے لے کے چھوڑنا ہے، پیسے لے بھائی، اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی، چل بھائی نکل، ختم۔ ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو، 20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسلام میں قصاص ہے۔ دانت توڑ دیے، ٹائم نہیں ہے بھائی، کون سا والا دانت توڑا؟ یہ والا، اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا، کس کی؟ حضرت انس ابن مالک کی پھپھی، حضرت انس نبی کے خادم تھے، ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا، جو لونڈی تھی نا باندی، اس کا دانت ٹوٹ گیا، صحیح ہے نا؟ تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت۔ تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں، اور باندی یہ تو لونڈی ہے، لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا، ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا، تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے، تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں، 10 سال میری خدمت کی ہے، تو اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں، فرمایا نہیں، میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق۔ تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟
دانت. اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے, ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھائی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے ٹھک 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 کر کے, کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے, تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت, سمجھ رہے ہو. تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف, اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی یہ کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی, ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے, یار اس کی نیت تھوڑی تھی, تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی, سمجھتے ہو, کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ. کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا, پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی,
کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا. اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا 100 کوڑے, دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو ان کو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھیے, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفینس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفینس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا. زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی ہوئی تھیں, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھائی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا کہاں چلا گیا, جیل میں. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. ہم نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو, یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. ٹھیک ہے. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو گے بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں. تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی. کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے.
تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے, جس نے میرے بیان سنے ہو ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر. کیا خیال ہے, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. آگے چلتے ہیں, ہم جلدی بیان کو میں نمٹاتا ہوں. تو بہت زیادہ اہم باتیں کرنی تھی. وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکل کے آئے نا, تو نکل کے اتنی ٹینشن میں انہوں نے ٹائم گزارا. کہتے ہیں میں نے انگڑائی لی, میں نے بولا اب 4 شادیوں سے کسی کا باپ بھی مجھے, کیونکہ کیا کر لے گا, جیل بھیج دے گا نا. 4 سال گزار لیے تو 4-6 مہینے اور پھر کر بھی لی اس نے. خیر, تو میں ایسا کر رہا تھا, جو جلد باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس, کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا, مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر جلد بازی کرتے, وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا, یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا والعاقبۃ للمتقین. عاقبت کہتے ہیں انجام, یہاں الف لام عہد کا ہے, اس کا مطلب ہے اچھا انجام. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. شروع کی کسی کی شہرت, دولت, عزت, ان چیزوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے. اینڈ کس کا اچھا ہوگا, صبر کرنے والوں کا, نیک لوگوں کا. اینڈ ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. الصبر مثل اسمہ مر مذاقتہ لیکن عواقبہ احلی من العسل. شاعر کا بڑا خاندانی شعر ہے. صبر عربی میں نا ایک کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں, کڑوا پھل ہے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو شاعر نے کہا الصبر مثل اسمہ, صبر جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے, مر مذاقتہ, اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا, لیکن عواقبہ, لیکن اس کا انجام جو ہے احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا انجام ہوتا ہے اس کا. تو ایک چیز کی عادت ڈال لو, برداشت کرنے کی. میں مانتا ہوں میرے اندر بھی اتنی نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں, لیکن یہ صفت بہت اچھی ہے جس کے اندر برداشت آ گئی نا, کہ ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتا, ایک دم غصہ نہیں ہو جاتا, فوراً کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, نہ اچھا کہتا ہے نہ برا کہتا ہے. تو یہ شخص کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور حدیث میں اس کی اتنی تاکید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. وہ دوبارہ آیا, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر آیا, یا رسول اللہ نصیحت کی. پھر آئے وہ, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر فرمایا لا تغضب. ایک ہی نصیحت, غصہ نہیں, غصہ نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی ساری خوبیوں پہ جو ان کا غصہ ہے نا, وہ ان کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گا. غصے میں یہ ایسے کام کریں گے. آپ نے کیا کیا, کسی پر احسان کیا, ساری زندگی خدمت کرتے رہے, کرتے, باپ کی خدمت کی. کسی دن غصے میں اللہ نے کرے باپ کو تھپڑ لگا دیا, تو باپ کیا کہے گا؟ وہ ساری زندگی خدمتوں کو آپ نے کیا کر دیا, بولو, برباد. دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے؟ لوگ کہیں گے یہ وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا تھا. لوگ کر لیتے ہیں یہ حماقتیں.
آپ نے بیوی کی ساری زندگی کڑوی کسیلی برداشت کی, بہت اچھا امیج آپ کا بن گیا, سب کچھ, ذرا سی بات پہ, کوئی بات تھی نہیں, ایک دن غصے میں آ کے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی. پھر بتا سکو گے میں نے اتنا اچھا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ, اتنا زبردست سلوک, لوگ کہیں گے اور میری وائف بھی بہت اچھی, لوگ کہیں گے تو پھر طلاقیں کیوں دی یار, وہ کوئی بات تھی نہیں, غصے میں کیا ہو گیا تھا, میٹر گھوم گیا تھا. لوگ کہیں گے بھائی گھر تو برباد کر دیا نا, تو اب کیا قصے سنا رہے بیٹھ کے, یہاں گھما کے لایا, یہ کھلایا, وہ کھلایا, ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو غصہ کیا کرتا ہے, ایسے جرائم کروا لیتا ہے, جلد بازی میں ایسے جرائم کروا لیتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں چند سیکنڈ میں برباد.